جی السلام علیکم دوستو، اس وقت ہم موجود ہیں جی حضرو شہر میں. تو یہاں پر آپ بھائیوں کو شوق کروائیں گے جی بھائی عبد الماجد ایڈوکیٹ، شاگرد استاد حافظ جاوید آپ فیصل آباد، ان کے بریڈر کبوتروں کا. جی السلام علیکم عبد الماجد بھائی، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے؟ طبیعت صحت کیسی ہے جی؟ ماشاء اللہ جی، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کی مہربانی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تھوڑا سا نیٹ میں ایشو آ رہا ہے جی، جیسے ہی یہ حل ہوتا ہے تو انشاءاللہ آپ بھائیوں سے باقاعدہ گفتگو شروع کریں گے. جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. افضال بھائی ویلکم. افضال بھائی ویڈیو کو ذرا شیئر کر دیں اور ذرا بتا دیں کہ وائس کوالٹی پکچر کوالٹی ٹھیک ہے جی؟ جی بڑی مہربانی. چیک کرتے رہنا بار بار کدوں آتی ہے اوپر، چیک کرنا ہے پھر اتوں چیک کرنا ہے، ٹھیک ہے، واپس آ کے پھر جانا ہے، پھر چیک کرنا ہے، ٹھیک ہے کرنا ہے. جی تو ماجد بھائی اور سب خیریت ہے؟ اچھا ماجد بھائی، کل ماشاءاللہ آپ کے کبوتروں کا شوق کیا نروز بھائی کی چھت پر، جو آپ نے پٹھیاں پٹھے چھوڑے ہوئے تھے وہاں پر اکثر آپ کا ذکر بھی ہوا، کبوتروں کے بارے میں معلومات ملی، آپ کے کبوتروں کے بارے میں. تو یہ پتہ چلا کہ آپ کے کبوتر وہاں پر ماشاءاللہ اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں. سب سے پہلا سوال جو میرا آپ سے ہے نا کہ آپ ماشاءاللہ ایڈوکیٹ ہیں، شعبہ وکالت سے وابستہ ہیں، تو آپ اس شوق میں کیسے آئے؟ سر اس طرح ہے کہ میرے والد صاحب پہلے کبوتر باز تھے. اچھا، یہ مجھے ورثے میں جناب کبوتر بازی ملی ہے. یہ شوق آپ کو ورثے میں ملا ہے؟ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا. مطلب ہے کہ آپ کا جدی شوق ہے. جی تو بچپن میں ہی آپ نے اپنے گھر میں کبوتر دیکھے ہیں؟ سر میں نے میرے والد صاحب نے گھر میں ہی کبوتر رکھے. ٹھیک ہو گیا. تو آپ کے والد صاحب نے کون سے بریڈر کبوتر رکھے ہوئے تھے یا پروازی؟ ان کو کس طرح کا شوق تھا جی؟ سر وہ پرانے وقت کے کبوتر بازی کے استاد، ان کے پاس ہر طرح کے کبوتر ہوتے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو انہیں کون سے کبوتروں کا شوق تھا جی آپ کے والد صاحب کو؟ سر ان کے پاس جو سرے کبوتر تھے، کلدمے تھے، اس اچھا، طرح کے. ٹھیک ہو گیا جی ماشاءاللہ. تو آپ نے کبوتر بازی پراپر کب سے شروع کی جی؟ سر میں یہ نروز خان تھے کبوتر بازی میں. جی جی، یہ جو آپ جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں یہ ان کا گھر ہے. ان کا گھر ہے، ٹھیک ہے. تو نروز خان جو ہے استاد حافظ جوید صاحب کے شاگرد تھے. بالکل. تو ایک چھات میں ان کا بڑا اچھا رزلٹ آیا تھا، ہوں، تو ان کا پانجا کا تھا، اڑا رہے تھے کبوتر بازی. اچھا. تو پھر نروز بھائی نے کہا کہ آپ وقت ضائع کر رہے ہیں تو آپ کے کوئی استاد پکڑے نا. ٹھیک ہے. تو تب آپ کی آگے پھر میں نے استاد نروز خان کے کہنے پہ استاد حافظ جوید صاحب سے میں نے گھر میں ان کی شاگردی میں آیا سر. تو استاد حافظ جاوید صاحب کی شاگردی اختیار کرنے کی وجہ ان کا رزلٹ تھا جو اس چھت پہ نروز خان کی چھت پہ انہوں نے دیا تھا؟ کہ میں اپنے اندر اپنے آپ کو بالش کرنا چاہتا تھا کہ میرے اندر چینجنگ آئے. جی مجھے وہ جو وقت ضائع ہو رہا ہے اس میں کر چکا ہوں وہ تو ختم ہو، لیکن آگے میں اپنی کبوتر بازی میں اچھی ایفرٹ لا سکوں، محنت کر سکوں. ٹھیک ہے. اور وہ تمام گائیڈ لائن جتنی بھی مجھے استاد حافظ جوید صاحب نے کی. ٹھیک ہو گیا. تو ماشاءاللہ آپ نے حافظ جاوید صاحب کی جو ہے سرپرستی میں اپنے شوق کو بہتر کیا ہے. جی سر. حافظ جاوید صاحب آپ کی نظر میں کیسے کھلاڑی کو؟ سر میں تو سر جو حافظ جوید صاحب میرے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، اور ٹھیک ہے، میرے لیجنڈ پلیئر بھی ہیں سر، ماشاءاللہ. جنہوں نے ایک استادی شاگردی سے ہٹ کر جی ہمیں پیار محبت کی طرح انہوں نے پالا ہے واہ اور جی واہ. سمجھایا کبوتر بازی کے بارے میں. آپ کی نظر میں لیجنڈ کھلاڑی جو ہے نا وہ حافظ جاوید صاحب ہیں یا ان سے ہٹ کر کوئی ہے؟ نہیں، جو ادھر حضروں کی حد تک اگر کرے تو استاد سعید بادشاہ صاحب تھے. سعید بادشاہ صاحب، بادشاہ صاحب فوت ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کی کہیں وہ پرانے وقتوں میں
اتنے اچھے کبوتر باز تھے کہ وہ نابینا ہونے کے باوجود بھی اچھا آپ کو کبوتر کی نسل وغیرہ کے بارے میں بتا دیتے. اچھا ایسے وہ پلیئر تھے. مطلب ہے کہ آخری وقت میں ان کی نظر چلی گئی تھی نظر چلی مگر گئی. پھر بھی کبوتر کی شناخت ان کو تھی. جی سر. ویری گڈ, کیا بات ہے. وہ آپ کی نظر میں لیجنڈ پلیئر گزرے ہیں. اس تو کے بعد ابھی جو میں نے ابھی موجودہ وقت ہے جی اس میں میں اپنے استاد حافظ جوید صاحب ہیں جنہوں نے مجھے ہر طرح کی گائیڈ لائن کی, ٹھیک ہے. کبوتر رکھنا بتایا کہ کبوتر کون سا اچھا ہوتا ہے, کون سا برا ہوتا ہے, کس طرح ہے. یہ ساری جو مجھے معلومات ہے رکھی ہیں استاد حافظ جوید صاحب نے. ٹھیک ہو گیا. حافظ جوید صاحب کو آپ کبوتر بازی کے کس شعبے میں کامل اور مکمل سمجھتے ہیں؟ بعض اساتذہ ہوتے ہیں وہ جوڑے لگانے میں, بریڈنگ میں ماسٹر ہوتے ہیں, بعض اڑانے میں ماسٹر ہوتے ہیں. حافظ صاحب کو آپ کیسا سر یہ سمجھتے ہیں؟ دونوں فیلڈوں میں وہ ماسٹر ہیں. اچھا, اڑانے کے بھی کاریگر ہیں اور کبوتر بنانے کے بھی, کبوتر پروری میں بھی پورے ماہر ہیں اور کبوتر بازی میں بھی. جی انشاءاللہ. واہ جی واہ, کیا بات. آپ نے کب شاگردی اختیار کی جی حافظ جوید صاحب کی؟ میں تقریباً 2008 میں ان کا شکر ہوں. 2008 میں. ماشاء اللہ جی, بڑا پرانا تعلق ہے. تو شاگرد ہونے کے بعد آپ سے ان کا کیسا رویہ, کیسا تعلق رہا؟ سر میں نے جیسے ابھی آپ کو کہا ہے کہ انہوں نے مجھے خاص طور پہ اپنے بیٹے کی طرح لے کے چلے. واہ جی واہ, کیا بات. کہ میرا پیشہ وکالت ہے, وکالت میں ہونے کی وجہ سے میرے پاس کم ٹائم ہوتا ہے, میں کبوتر بازی کروں. بالکل. اس کے باوجود انہوں نے مجھے کبوتر بازی سکھائی, اپنے پاس سے مجھے کبوتر دیے. پھر میرے پاس جو تھوڑا بہت وقت ہوتا ہے بچ جاتا ہے وکالت سے, پھر میں ٹورنامنٹ میں اترتا ہوں, کھیلتا ہوں. تو ساری گائیڈ لائن وہ مجھے صبح دوپہر شام جیسے میں نے فون کیا انہوں نے میں فون اٹھایا اور میری گائیڈ لائن کی. واہ جی واہ, کیا بات ہے جی. اچھا جی, افضال بھائی کہہ رہے ہیں ذرا سمائل بھی دیں. ہاں لو جی, افضال بھائی سمائل بھی ہو گئی. ماشاء اللہ. ایم اسلام ہمارے ساتھ ہیں جی. اسلام بھائی ویلکم, ویڈیو کو ذرا شیئر کر دیں جی. میاں طاہر ویلکم جی. اچھا میں نا ایک سوال کروں گا, آج کل ہمارے شوق میں جہاں پر بہتری آ رہی ہے نا وہاں پر اس میں چند ایک خامیاں بھی آ رہی ہیں. ہاں جی. تو آج کل جو استادی شاگردی ہو رہی ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس میں میری جو رائے ہے اپنی ذاتی. جی جی. جو لوگ اپنی استادیاں بیچتے ہیں, پگڑیاں وغیرہ بیچ دیتے ہیں, ان کا یہ طریقہ کار غلط ہے بالکل. ٹھیک ہے. مطلب ہے کہ استاد حضرات کو یہ چاہیے کہ وہ جو بھی شاگرد کرتے ہیں اسے 2-3 سال پہلے اسے دیکھیں, جیسے کہ یہ میرے ساتھ چل سکتا ہے, یہ میری آگے کل میں نہیں ہوں گا تو آگے یہ کبوتر پروری میں نام میرا لے کے چلے گا یا نہیں چلے گا. یہ ساری چیزیں وہ دیکھ کے پھر جب وہ معیار پہ شاگرد پہنچ جائے جی تو پھر اسے اپنی استادی اسے دینی چاہیے. واہ جی واہ, ماشاء اللہ. مطلب ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک جگہ پہ شاگرد ہوتا ہے وہیں پر اس کو پگڑی دے دی جاتی ہے, وہیں پر آگے وہ 2 شاگرد کر لیتا ہے. اب کبوتر بازی اس استاد نے پگڑی لینے والے نے بھی نہیں سیکھی ہوئی, اور جن کو آگے وہ دے رہا ہے پگڑیاں بھی کہیں دے دیتے ہیں, اسی وقت شاگرد کر لیتے ہیں. وہ خود اس شوق کی باریکیوں کو نہیں سمجھتا تو وہ آگے کیا کرے گا؟ مطلب یہ ہے نا جی آپ کا کہ جو بھی استاد شاگرد کرے نا کسی کو, اسے چاہیے کہ پہلے اپنے شاگرد کو سمجھائے, اسے پرکھنا چاہیے. صاحب اسے پہلے پرکھنا چاہیے, پہلے اسے میدان میں اتارنا چاہیے, پہلے اس کا امتحان لینا چاہیے. اگر وہ اس امتحان میں پاس ہوتا ہے, معلوم ہوا کہ یہ استاد بننے کے قابل ہے, پھر اس کو استادی دینی چاہیے. پھر اس کو اجازت ہو کہ اب تو اپنے بھی اڑا, شاگرد بھی کر, شاگردوں کی رہنمائی بھی کر, تاکہ شوق میں مزید خرابیاں پیدا نہ ہوں. ماشاءاللہ جی, بہت اچھی بات ہے جی. اور کوئی اس کے علاوہ آپ کی نظر میں استاد کیسا ہونا چاہیے؟ مطلب ہے کہ سر میں نے آپ کو کہا نا کہ استاد ایسے ہے کہ آپ کی گرمی سردی میں آپ کی گائیڈ لائن کرے. ٹھیک ہے, بچے کو جو شاگرد پڑھتا ہے وہ اس کا بیٹا ہوتا ہے. بالکل. اسے بنائے, اسے چیزیں پتا ہو, کبوتر کے نسل کے بارے میں بتائے
کہ یہ کبوتر کی نسل ہے، یہ اس کا طریقہ کار ہے، آپ نے اس کو اس طرح سمجھنا ہے۔ اڑانے کا فن کے بارے میں بتایا کہ کبوتر کس طرح ہونا چاہیے، گرم ہے کبوتر، ٹھنڈا ہے، کس حالات سے گزر رہا ہے کبوتر، وہ اس کی گائیڈ لائن کرتا رہے کہ جب بھی وہ ٹورنامنٹ میں اترے تو جب پرندہ ہار جیت مقدر کی سے ہوتی ہے، لیکن جب وہ کبوتر اڑاتا ہے تو اس سے استاد کی گائیڈ لائن سے اس کا اچھا رزلٹ آتا ہے میدان میں، اور دیگر استاد کرام بھی کہتے ہیں کہ اس بچے کے اندر بہتری آ رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا آپ کبوتروں کی طرف آئیں گے کہ آپ کے پاس کون سے کبوتر ہیں جی؟ صاحب میرے پاس اس وقت نا تقریباً سارے جو کبوتر ہیں میرے خیال 35-40 جوڑے میرے پاس، یہ استاد حافظ جوید صاحب نے دیے مجھے۔ ٹوٹل کبوتر استاد جی والے ہیں؟ اور اس میں 3 جوڑے جو ہیں میرے پھپھو کے بیٹے ہیں، سہیل ظفر صاحب لاہور کے ہیں، جی جی انہوں نے بالکل مجھے ہیں۔ دیے ہوئے ہیں معمولی کبوتر۔ اچھا سہیل ظفر صاحب آپ کے پھپھو کے بیٹے ہیں۔ ہیں؟ کسی وقت میں اخبار نکلتا تھا، اس میں ایک آرٹیکل آتا تھا جی کبوتر پروری ایک فن ہے۔ جی سر، ہم بڑے بچپن ہی تھا ہمارا تو ہم شوق سے پڑھتے تھے، جی سر، تو وہ سہیل ظفر صاحب اور نایاب حیدر صاحب، جی سر، یہ 2 بندے انہوں نے شروع کیا تھا، تو ماشاءاللہ بڑی قیمتی باتیں انہوں نے لکھی ہیں جی، ان کی بڑی خدمات ہیں سہیل ظفر صاحب کی ہمارے شوق میں، تو وہ آپ کے پھپھو کے بیٹے ہیں۔ اچھا ان کے پاس سے بھی آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں کبوتر؟ ماشاءاللہ جی ٹھیک ہو گیا۔ جب آپ کبوتر بازی کرتے ہیں، آخر میں 3-4 دفعہ آ چکا ہوں عذروں میں، کافی باتیں ہوتی ہیں دوستوں کی، ہم نے سنا ہے کہ آپ کی چھت پر دیگر بھی کوئی استاد کبوتر بازی کرتے ہیں؟ نہیں سر، ایسے یہ بے معنی باتیں ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں۔ اچھا میں جب سے نروز خان کی بدولت اس کبوتر میں استاد حافظ جوید صاحب کو میں نے استاد بنایا نا سر، جی اس دن سے لے کر آج دن تک الحمدللہ کہ میری چھت پہ میں نے خود استاد حافظ جوید صاحب کی نگرانی میں کھیل پانی کیے تھے۔ واہ اور جی میرے ساتھ جو گائیڈ کرتا تھا یہ ایک نعمان لڑکا ہے جو یہ ابھی اس فیلڈ میں یہ آ جاتا، میں نہیں بعض اوقات ہوتا، میں کورٹ میں ہوتا ہوں تو یہ آ جاتا تھا، یہ کبوتر وغیرہ کی خوراک وغیرہ یہ کچھ ایسی چیزیں بنانے کے لیے یہ بچہ آتا رہتا، دست راست ہے آپ کا، ہیلپر ہے، آپ کی مدد کرتا ہے اس شوق میں، یہ نعمان ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اور باقی جو باتیں ہیں افواہیں ہیں وہ سب بے معنی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب آپ ذرا اپنے سب سے پہلے ان کبوتروں کا شوق کروائیں کہ جن کے کل ہم نے پٹھیاں پٹھے دیکھے ہیں اور جن کا بہت اچھا نروز خان کی چھت پر رزلٹ ہے نا جی، ان سے ذرا شروع کریں، دوستوں کو شوق کروائیں۔ کل مزہ آ گیا جی شوق کا، ہاں جی ماشاءاللہ۔ استاد رزاق ذاکی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ یہ نعمان ہے ماشاءاللہ جی، دست راست ہے عبد الماجد بھائی کا۔ میں یہاں پہ ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، ابھی پیچھے ہماری ایک چھت تھی استاد نروز خان کی، چھت اڑی تھی بازیوں کے دوران، ہاں جی وہاں پہ کچھ کبوتر بیمار پڑ گئے تھے، ہو جاتا ہے تو بازی کے دوران تو ہم بازیاں واپس کرنے لگے تھے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے رات کو استاد حافظ جوید صاحب کی کال آتی ہے 10-1 بجے کے قریب، استاد حافظ جوید صاحب کہتے ہیں کہ یا ماجد اس طرح ادھر بیماری پڑ گئی ہے، ہاں تو شاید بازیاں دینی پڑ جائیں نا، تو کیا کرنا ہے۔ میں نے استاد حافظ جوید صاحب کو کہا کہ اچھا میں کہا بازیاں تو انشاءاللہ نہیں دینی، ہار جن مقدر کا ہے، تو آپ بازیاں بھائی کھیل کے ہی دیں گے، اگر جن کو دینی بھی گائیڈ لائن ہوئی تو انشاءاللہ اچھا رزلٹ ملے گا۔ میں ذاکی بھائی کے پاس جاتا رہا ہوں، نروز خان بھی فون پہ لگے رہے ہیں، جی جی، تو ذاکی بھائی کی میں گائیڈ لائن کار کے جس طرح بھی چلتا رہا، ادھر سے استاد حافظ جوید صاحب لگے رہے ہیں، جی جی، ہمیں فون پہ گائیڈ لائن کرتے تھے، ساری رہنمائی کرتے رہے ہماری، کبوتر کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے سارا معاملہ وہ مجھے ٹیلی فون پہ بتاتے رہے۔ اچھا تو الحمدللہ نروز بھائی کے میں ہم 15 بازیوں میں سے 9 بازیاں جیتے، واہ جی، اور ہم سے کبوتر خراب ہونے کے باوجود خراب کبوتروں کو پھر صحیح کر کے استاد جی کی رہنمائی سے پھر اڑایا، پھر بھی 9 گھروں سے آپ بازی جیت گئے 15 میں سے۔ ماشاءاللہ شام کی پروازیں تھی، شام کی پروازیں، ماشاءاللہ شام کی پروازیں تھی، اللہ کی مہربانی، بڑے استادوں سے ہم جیتے ہیں ماشاءاللہ۔ حضروں کے بڑے بڑے۔ اچھا وہ کہتے ہیں آپ ماشاءاللہ ایڈوکیٹ ہیں، ایک مقولہ ہے کہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ جی سر، میں آپ سے یہاں پر 1-2 سوال کروں گا۔ کبوتروں کو کیا ہوا تھا آپ کے؟ سر وائرس آ گیا تھا۔ اچھا وائرس آ گیا تھا، مطلب پراپر کو ٹھنڈا گرم ہونے کی وجہ سے خراب نہیں ہوئے تھے؟ وائرس آ گیا تھا۔ وائرس
تو پھر وائرس کا علاج آپ نے کیسے کیا؟ استاد حافظ جوید صاحب انہوں نے تمام گائیڈ لائن کی تھی، وہ تمام گائیڈ لائن دیتے رہیں، جیسے وہ کہتے رہیں آپ کرتے رہیں، پھر کبوتر سنبھل گئے؟ سنبھل گئے. پھر انہوں نے جیسے بتایا ہمیں دعائیں بھیجتے رہے، اس طرح ہم نکال کے لائے. اللہ تعالیٰ نے اچھا رزلٹ دیا. ماشاء اللہ جی، پوری جنگ کی ہے آپ نے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ جنگ میں اور کھیل میں ہاں آخر وقت تک لڑنا چاہیے. یہی ایک پلیئر کی شان ہے کہ درمیان میں نہ اس دوران جب کبوتر ٹھیک ہوئے ہیں، اڑے ہیں، جی. استاد حافظ جوید صاحب کی زیر نگرانی میں ہمیں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملا. ہاں بالکل بالکل، سیکھنے کو ملتا ہی اس وقت ہاں. ہے جب کبوتر ذرا اوپر نیچے ہوں، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کیسے ہمارے کبوتر خراب ہوئے یا ان کو کیا مسئلہ بن گیا، پھر ہم نے ٹھیک کیسے کیے. سیکھنے کو ملتا ہے نا جی. پھر تو اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. سب سے پہلے کون سے کبوتروں کا شوق کروائیں گے جی آپ؟ یہ میرے استاد کے مدینے والے کبوتر ہیں، آپ نے ادھر بھی دیکھے. ماشاء اللہ جی، دیکھے ہیں لیکن یہ مدینے اوریجنل والے. حالت میں میرے پاس پڑے. ہاں، کل جو ہم نے مدینے والے کبوتر دیکھے ہیں نا جی، تو وہ ذرا پھیکے تھے ان سے، کیونکہ یہ بڑے کبوتر بھی ہیں اور اوریجنل بھی ہیں ماشاءاللہ، اپنے پورے کلر میں ہیں. تو پیارے دوستو، آپ ویڈیو کو ذرا شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست ان نایاب کبوتروں کا شوق کر سکیں. استاد حافظ جوید صاحب کے مدینے والے کبوتر میں ہیں. دوستوں کے لیے جو نئے کبوتر پرور ہیں جی جی، کہ ان کبوتروں کو دیکھ کے آپ کبوتر بازی سیکھیں. واہ جی واہ. لو جی، عبد الماجد بھائی کا پیغام ہے کہ یہ ایسے کبوتر ہیں کہ ان کو دیکھ کر آپ کبوتر بازی سیکھ سکتے ہیں. یہ ایسے کبوتر ہیں. تو ماشاءاللہ میں بہت تفصیلی شوق کرواؤں گا آپ بھائیوں کو، انشاءاللہ مزہ آئے گا. واہ جی واہ، یہ دیکھیں جی. اچھا، سب سے پہلی بات، جب کوئی بندہ بھی کبوتر ہاتھ میں پکڑتا ہے نا، تو سب سے پہلی جو چیز وہ چیک کرتا ہے وہ اس کا ہوتا ہے ویٹ. اس کبوتر کا تقریباً 50 گرام ویٹ ہوگا. بالکل لائٹ ویٹ کبوتر ہے یہ. ہے جی، سونا مدینے والا کبوتر. یہ دیکھیں جی. ویسے یہ بلڈ لائن کون سی ہے جی؟ یہ ٹیڈی کبوتر ہیں. ٹیڈی بلڈ لائن ہے. یہ مستری دین والے کبوتر ہیں جو کسی ٹائم پر ہوتے ہیں. ہاں استاد سکی صاحب کے پاس. جی جی، بالکل بالکل. لو جی دوستو، یہ ٹیڈی کبوتر ہیں مستری دین صاحب والے، جو چوری سخی صاحب کے پاس آئے اور ریکارڈ پروازیں انہوں نے پاکستان میں دی اور پاکستان سے باہر بھی دیے. پیارے دوستو، میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کرتا، مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ وہ ریزلٹڈ کبوتر ہیں جو میدانوں میں اڑتے ہیں اور اپنی پرواز کا سکہ منواتے ہیں، لوہا منواتے ہیں اور سکہ جماتے ہیں. آپ ان پہ ذرا فوکس کیا کریں جی. کم از کم اتنا ضرور کریں کہ آپ کو اوریجنل کبوتر اور آرٹیفیشل کبوتر، اس فرق کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. پیارے بھائیو، یہ اوریجنل کبوتر ہیں جنہوں نے میدان میں پرفارمنس دی ہے. ماشاءاللہ جی، بہت اعلیٰ، بہت خوب. یہ اس کے پر کا بھی شوق کروائیں گے جی. ماشاءاللہ، یہ دیکھیں جی. دوستو، اگر آپ بھائیوں کو مزہ آ رہا ہے تو ذرا دل، لائک، انگوٹھے بھیج دو ذرا، تاکہ ہمیں بھی ذرا مزہ آ جائے. یہ دیکھیں جی، ماشاءاللہ بہت ہی اعلیٰ کبوتر ہیں. اس کا بیلنس چیک کرو کبوتر کا، بالکل لائٹ ویٹ، نرم و ملائم، بریک سٹف کے کبوتر ہیں یہ بھائیو، بہت اعلیٰ. یہ دیکھیں. ماجد بھائی، آپ کیا کہتے ہیں، کبوتر میں کیا چیز دیکھنی چاہیے؟ اس کی بلڈ لائن دیکھنی چاہیے یا اس کے پوائنٹس دیکھنے چاہیے؟ کیا دیکھنا چاہیے کبوتر میں؟ میری اپنی جو رائے ہے سر، کبوتر کی نسل ہونی چاہیے. نسل ہونی چاہیے. جب آپ نسل میں پہنچتے ہیں کبوتر کی نا، تو پھر وہ خود بخود اس میں کوالٹیاں آنے لگ جاتی ہیں. اچھا، مطلب ہے یہ ہے کہ اچھا نسلی کبوتر، اس کے پوائنٹ بھی اچھے ہوں گے. ہاں، انشاءاللہ. ضروری ہے. جی سر.
فرض کرو لیکن سب سے پہلے کبوتر کی نسل ہونا بہت ضروری ہے، بہت اور آپ ضروری کو ہے۔ کبوتر کی نسل کا پتہ ہونا چاہیے، اس کا بیک گراؤنڈ پیچھے سے یہ کون سی نسل سے چل کے آ رہا ہے۔ ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ایک کبوتر بڑے گھر سے آیا ہوا ہے، بڑے گھر کا کبوتر ہے، نسلی کبوتر ہے، پوائنٹ اس کے پورے پر مطلب ہے کہ نہیں، پرفیکٹ پوائنٹ نہیں ہے، چیمپئن کبوتروں والے پوائنٹ نہیں ہیں، اس کا کیا کریں گے؟ سر بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کچھ کبوتر جو ہوتے ہیں نا کمزور پال جاتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کی ہڈی چھوٹی رہ جاتی ہے، جوڑ کھلے رہ جاتے ہیں، لیکن ان کے بچے پھر بھی شام شام تک پھرتے ہیں۔ ان کے اندر بلڈ لائن ہوتی ہے کبوتروں کے اندر، وہ اپنے بلڈ لائن کی بنیاد کے اوپر بچہ اپنا اڑا کے جاتے ہیں۔ ویری گڈ ویری گڈ، بہت خوب ہو گیا جی، ماشاء اللہ۔ یہ ایک بہت بڑا میسج ہے کہ کبوتر کی بلڈ لائن، نسل، اس کے خون اور بلڈ پر فوکس کیا کریں، تاکہ آپ بھائیوں کو پتہ ہو کہ اس کے اندر جو ہے نا یہ خون اچھا ہے، بلڈ اچھا ہے جی، اور نسلوں پہ بات ختم ہوتی ہے جی، نسل اچھی ہونا ضروری ہے۔ یہ میسج ہے عبد الماجد بھائی کا۔ اب آپ کون سے کبوتر کا شوق کروائیں گے جی؟ ذرا سامنے کریں جی، یہ بھی مدینے والے ہیں، مدینے والے کے ساتھ ماتا ہے سر، یہ اسی کبوتر کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ تو یہ جس طریقے سے لگے ہوئے ہیں، آپ اس جوڑے کے بچے اڑاتے ہیں؟ جی سر، ان کے بچے آگے کراس میں دیکھ میں اڑاتا ہوں۔ ہاں بالکل بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یہ آپ نے اوریجنل جوڑا یہ لگایا ہوا اوریجنل ہے؟ جوڑا استاد آپ جوید صاحب نے بھیجا تھا مجھے۔ یہ انہوں نے بھیجا تھا جوڑا، ویری گڈ جی۔ لو جی دوستو، ماشاءاللہ بہت اچھی، بہت اعلیٰ کانٹوں والی مادہ ہے۔ استاد حافظ جوید صاحب کے مدینے والے کبوتر ہیں یہ، ماشاءاللہ جی۔ اس مادہ کا بھی شوق کریں، کمال سٹریکچر ہے اس کا، پوری ہڈی کی مادہ ہے، کوئی چھوٹی ہڈی نہیں، کوئی یہ وہ نہیں جی۔ میں نے جہاں بھی اچھے کبوتر دیکھے ہیں نا، پوری ہڈیوں کے دیکھے ہیں، چھوٹی ہڈیوں کے کبوتر میں نے تو ایسے پرفارمنس کرتے نہیں دیکھے کہیں۔ سائز کبوتر کا چھوٹا ہو بڑا ہو وہ علیحدہ بات ہے، ہڈیاں کبوتروں کی پوری ہوں گی۔ آپ کیا اس متعلق کہیں گے؟ جس ٹائم کبوتر میں نسل ہوگی، کبوتر کے اندر خود بخود کوالٹیاں وہ اپنے اندر ثابت کرے گا واہ جی واہ، کہ میرے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، اور وہی کبوتر جو جس شخص کے پاس بھی ہوگا جی وہ جی، اس کے لیے سمجھ لیں کہ استاد ہوگا۔ اگر واہ، وہ اس سے سیکھنا چاہے تو بہت کچھ سیکھ سکتا ہے، ویری میری رائے میں۔ کیا بات ہے جی، بہت خوب۔ یہ مادہ کی آنکھ پر ذرا فوکس کریں بھائی، بہت اعلیٰ جی۔ جب آپ بچے چھوڑتے ہیں، اڑانے والے بناتے ہیں، تو کن کبوتروں میں ان کا کراس کرواتے ہیں سارے جی؟ اس میں کمگروں کا کمگروں کا۔ وہ کمگر کبوتر بھی آپ کے استاد جی والے ہیں؟ نہیں، وہ میرے پھپھو کے بیٹے کے اچھا، امام دین کا، سہیل ظفر صاحب کا، ان کے۔ ماشاء اللہ جی۔ دوسرے پر کا بھی آپ بھائیوں کو شوق کرواتا ہوں جی، یہ دیکھیں جی، چیک کریں جی۔ ماشاء اللہ جی، بہت خوب۔ کے ساتھ یہ کون سے کبوتر ہیں جی؟ یہ میرے آپ صاحب کے سلارے کبوتر ہیں۔ حافظ صاحب والے سلارے، کل وہاں پر ماشاءاللہ یہ سلارے بھی دیکھے ہیں، بھائی شکیل والے سلارے بھی دیکھے ہیں، تو کیوں جی ان میں بھی سلارے؟ جی جی، استاد رسلہ ہے استاد والے جو تھے وہاں پر جی، ہمارے تو پاس ہی پڑے ہوئے ہیں پڑے ہوئے ہیں، جی۔ مگر وہ کراس ہے شاید، جو استاد جی والے سلارے آپ کے پاس ہیں ان کی آنکھوں میں ذرا جو ہے نا وہ ریڈ ہو رہا ہے۔ یہ اصل جوڑے ہیں، یہ بڑے جوڑے ہیں نا۔ بڑے کیونکہ جوڑے ابھی ہیں۔ پیچھے آپ صاحب نے کبوتر بازی چھوڑنے لگے تھے، اچھا اچھا، تو انہوں نے یہ سارے کبوتر پھر مجھے دے دیے تھے۔ آپ کی تو لاٹری نکل آئی۔ نہیں سر، میں ان کا بیٹا ہوں، بس اس طرح انہوں نے شوق کے لیے میرے پاس چھوڑ دیے تھے، ہاں جی، تو تحفہ دیا تھا کہ یہ آپ کے پاس پڑے، ماشاء تو اللہ، انہوں نے دیے تھے۔ ان کبوتروں کے اکثر نیٹ پہ بھی ان کی تصویریں وغیرہ آئی ہوئی ہیں، بالکل، جادوگر ہو گئے یہ، ہاں جی، ہاں جی۔ اچھا، تو یہ سلارے ہیں حافظ جوید صاحب والے؟ یہ جی ماشاء اللہ، بڑا سلارہ کبوتر۔ اچھا، پہلے کبوتروں میں
اور اس میں پہلی بات جو یکساں ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی بالکل لائٹ ویٹ کبوتر ہے. وجود دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا. اچھا یہ کمزور ہوا ہے یا اس نہیں کا سر، وجود ہے اتنا ایسا، ہے؟ اتنا ہی وجود رکھتا ہے اپنا. ویٹ بھی یہی ویٹ. بالکل لائٹ ویٹ گوشت اس کے وجود پر بالکل نہیں ہے. حافظ صاحب سے ان کبوتروں کی ہسٹری کبھی آپ نے معلوم کی؟ آپ صاحب نے صرف اتنا یہ مجھے بتایا کہ مجھے فیصل آباد میں جو ڈان کا لقب ملا ہے ان کبوتروں سے ملا ہے، وہ میں نے تمہیں دیا. واہ کیا بات ہے. شوق کریں جی آنکھ کا اور بتائیں کیسی آنکھ ہے. یہ جی شاہ نواز بھائی ویلکم جی. تمام دوستوں کا بہت شکریہ. ویڈیو کو ذرا شیئر کر دیں. یہ استاد حافظ جاوید آپ فیصل آباد، ان کے گھر کے بڑے بریڈر کبوتر ہیں جی. سلارے کبوتر ماشاءاللہ بہت اعلیٰ کبوتر ہے جس کا میں آپ بھائیوں کو شوق کروا رہا ہوں. یہ دیکھیں جی. یہ جی اس کے باہر والے تینوں پر. یہ دیکھیں جی. اچھا ان کو چلاتے بھی آپ استاد جی کے طریقہ کار پہ ہیں یا وہاں پر اپنا مطلب ہے کہ تجربہ کرتے ہیں؟ نہیں سر، جیسے استاد جی کرتے ہیں. جیسے استاد یہ ادھر ٹیلی فون کے ذریعے گائیڈ لائن کرتے ہیں ایسے ہی کرتے ہیں. واہ جی واہ. یہ دیکھیں ماشاءاللہ بالکل لائٹ ویٹ کبوتر ہے. کیا آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ میں وکالت کے لیے بھی ٹائم نکالتا ہوں، ٹورنامنٹ بھی بعض کھیلتا ہوں، ہاں جی. پھر پھر اپنے بال بچوں کو بھی ٹائم دیتا ہوں. اس چھت پہ بھی آپ کا ٹائم ہوتا ہے بھائی نروز خان صاحب والی چھت اب پہ بھی. آپ خود کاشف بھائی سمجھدار ہیں کہ بعض چھتیں جن پہ 4-4 5-5 ماوت بیٹھے ہوئے ہیں دن رات بالکل. محنت کر رہے ہیں، بے شک ایسا ہی ہے. تو میری آپ محنت کی ان کے مقابلے میں کچھ نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. یہ استاد حافظ جوید صاحب کی مہربانی ہے اور ان کبوتروں کا کمال ہے ہاں جو جی میری چھت پہ ان کے مقابلے کے یہ کبوتر اڑ گئے. بے شک ایسا ہی ہے. اس بات میں کوئی شک نہیں. ماشاءاللہ کبوتر آپ کے لاجواب ہیں اور استاد آپ کے بے مثال ہیں. تو یہ مادہ لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ جی سلارے کے ساتھ. لو جی دوستو یہ سلارے کبوتر کے ساتھ جو مادہ لگی ہوئی ہے اب اس کا شوق آپ کو کرواتے ہیں جی. عاطف خان عاطف ویلکم جی. افضل خان ویلکم. منظر حسین منظر ویلکم جی. دوستو بہت شکریہ. دیکھیں آپ کو شوق پسند آ رہا ہے جی. یہ بڑے سلارے کبوتر کے ساتھ جو مادہ لگی ہوئی ہے یہ بھی استاد جی کی طرف سے آئی ہوئی مادہ ہے. جی ادھر کی جوڑے لگے ہیں سر، میرا کوئی اس میں کمال نہیں. ماشاءاللہ جی. یہ دیکھیں بہت اعلیٰ جی ماشاءاللہ. یہ اس مادہ کے پر کا شوق کریں جی. بہت خوب جی. یہ دیکھیں جی یہ اس کا دوسرا پال رہا ہے. با کمال پلہ لگا ہوا ہے. ماتی کو بے مثال وجود ہے اس کا اور لاجواب نسل ہے اس کی جی. یہ دیکھیں جی
ویری گڈ، بہت اعلیٰ جی۔ جی عبد الماجد بھائی، سر یہ حافظ جوید صاحب کے انسان ٹیڈی کبوتروں میں سے کبوتر ہے۔ انسان ٹیڈی کبوتروں میں سے ہے؟ واہ جی واہ۔ لو جی پیارے دوستو، یہ استاد حافظ جوید صاحب والا انسان ٹیڈی کبوتر ہے، ماشاءاللہ عبد الماجد بھائی کا مین بریڈر کبوتر ہے۔ اس کی آنکھ کا بھی شوق کریں۔ ویری گڈ، واہ جی واہ۔ دیکھیں جی کیسا با کمال پلہ ہے۔ واہ جی واہ۔ یہ جی دوسرے پلے کا شوق کریں جی، کیا بات ہے۔ یہ دیکھیں جی، بہت شکریہ بہت شکریہ پیارے بھائیوں، یہ اس کے پنجوں کا بھی شوق کریں۔ ماشاءاللہ جی، مزہ آ گیا جی دوستو۔ آپ بتائیں آپ کو مزہ آیا ہے؟ کیسا کبوتر ہے جی؟ ماشاءاللہ نہایت لاجواب ریزلٹڈ کبوتر ہیں جی۔ یہ اس کے ساتھ ماتا ہے سر، یہ اس کے ساتھ انسان ٹیڈی کے ساتھ لگی ہوئی ہے جی، مادہ بھی وہی ہے ماشاءاللہ جی۔ یہ مادہ ہے جی انسان ٹیڈی، یہ دیکھیں جی۔ وہ ٹیڈیاں یہ جی اب اس کی آنکھ کا شوق کریں جی، بہت کمال کے رزلٹ ہیں، بہت ہی اعلیٰ آنکھ کے رنگ دیکھیں جی۔ یہ دے ماشاءاللہ جی، اس کے پلے کا شوق کریں آپ۔ یہ مادہ بھی جی دوستو، یہ اس مادہ کے دوسرے پلے کا بھی شوق کریں۔ بیلنس ذرا چیک کریں، ایک پتا دوم میں مادہ کی۔ جی تو یہ کون سا کبوتر ہے جی؟ سر آپ صاحب کے 8 نمبر کبوتر ہے سر۔ 8 نمبر؟ جی سر، ان کے لیے کاشف بھائی جیٹھ ان کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اچھا، واہ جی واہ، جیٹھ کا دن چھوٹا پڑ جاتا ہے ان کے لیے۔ واہ جی، اور ان کے پہلی گلی کے میں نے شام تک مئی میں کبوتر بنائے، جیڑ میں۔ واہ جی واہ، ماشاءاللہ جی۔ رزلٹ ان کا آپ نے سن لیا، شوق میں آپ کو کروا دیتا ہوں۔ دیکھیں جی 8 نمبر کبوتر ہیں جی۔ جی وعلیکم السلام استاد حافظ جوید، آپ فیصل آباد سلام بول رہے ہیں جی۔ وعلیکم السلام، آپ ٹھیک ہے جی؟ جی الحمدللہ جی،
بالکل ٹھیک. آپ سنائیں جی. ماشاءاللہ آپ کے شاگردوں کی چھتوں پر آپ کے پرندوں کا شوق کر رہے ہیں. حافظ جی منہ کی تعریف نہیں، ماشاءاللہ مزہ آ گیا جی. یہ کبوتر دیکھ کر یہ بات سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اساتذہ کیسے اس طرح کے کبوتر اپنے شاگردوں کو دیتے ہیں جی. ماشاءاللہ جی پلے کا شوق کریں. بڑی قربانی ہے جی اس استادوں کی. یہ دیکھیں جی. اللہ پاک آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ سلامت رکھے جی. ویڈیو کے شروع میں دوستو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ کوئی آرٹیفیشل کبوتر نہیں ہے، یہ کوئی بیچنے والے کبوتر نہیں ہے. یہ کسی ایسی چھت پر سے میں شوق نہیں کروا رہا جہاں پر کبوتر سیل کیے جاتے ہیں. یہ وہ کبوتر ہیں جن کا رزلٹ ہے. اگر آپ بھائی ان کبوتروں سے کچھ سیکھنا چاہتے ہوں تو سیکھ سکتے ہیں. اس کے بارے میں بتائیں جی. 8 نمبر کے ساتھ مادہ ہے. یہ کون سی مادہ ہے ویسے بلڈ لائن میں؟ یہ میاں نذیر صاحب والے کبوتر ہیں. اچھا واہ جی واہ. لو جی استاد حافظ جوید آپ فیصل آباد، ان کے 8 نمبر کبوتر کے ساتھ یہ والی مادہ لگی ہوئی ہے جی. یہ دیکھیں جی آپ اس کی آنکھ کا بھی شوق کریں پیارے بھائیوں. جی ٹھیک ہو گیا جی ماشاءاللہ جی. یہ ڈب والی مادہ لگی ہوئی ہے. استاد حافظ جوید صاحب بول رہے ہیں جی یہ ڈب والی مادہ ہے. بہت اعلیٰ جی ماشاءاللہ. وہ ہمارا ایک دوست ہے، جب بھی اپنے استاد جی کے کبوتروں کی کوئی پکچر اپلوڈ کرتا ہے نا تو وہ ساتھ میں کوئی نہ کوئی جملہ لکھتا ہے. جیسے ساتھ لکھ دیا مہربانیاں استاداں دیاں، محنتاں استاداں دیاں جی. تو یہ مہربانیاں ہی ہیں کہ ایسے نایاب رزلٹڈ معیاری کبوتر اپنے شاگردوں کو دینا جی، پھر وہاں سے ماشاءاللہ رزلٹ آنا. انہی کبوتروں کے بچے پٹھیاں پٹھے ہم نے کل استاد نروز خان صاحب کی چھت پر دیکھے تو ماشاءاللہ رزلٹ بھی آپ کو بتایا کہ کیسا رزلٹ تھا. پہلے ہی نا کر کے پھاڑ کے جی. یہ بھی مدینے والا پھر آ گیا کہ اور ہے کوئی؟ یہ سب دوسرے مدینے والے. یہ دوسرے مدینے والا. واہ جی واہ ماشاءاللہ جی کیا بات ہے جی. شوق کر ویری گڈ. کبوتر ہر بلڈ لائن سے اڑتا ہے. کیوں جی آپ کیا کہتے ہیں؟ ہر بلڈ لائن کا کبوتر اڑتا ہے یا کچھ بلڈ لائنز ہوتی ہیں جن کے کبوتر اڑتے ہیں؟ سر میں تو صرف یہی اس پہ کہ میرے استاد کے جو ملا ہے مجھے سر جی جی وہاں اس در کی خیرات بھی میرے در پہ کام کر رہی ہے. مطلب ہے کہ آپ کو اپنے استاد جی کے کبوتروں سے آگے کبوتر نہیں کو نظر آتے. واہ جی ویری گڈ جی. اب میں اس نایاب کبوتر کے پلے کا آپ بھائیوں کو شوق کرواؤں گا. ذرا دیکھیں جی پلہ بھی. وہ کڈا پلہ ہے تیرا. یہ دیکھیں ماشاءاللہ. یہ دوسرے پلے کا بھی شوق کریں بھائیوں.